اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ وترى الظالمین لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ جو شخص جو ہے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ کام جو ہے بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی انسان آپ کو برا بھلا کہے تو اس پر ہم کو فوراً غصہ نہیں ہونا ہے، فوراً جو ہے آستین نہیں اٹھا لینا ہے، فوراً اس کے اوپر جو ہے غصہ نہیں ہو جانا، بلکہ صبر کرنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہا قرآن میں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ایک مکہ مارتا ہے تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ایک مکہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر اس نے معاف کر دیا تو اس کا ثواب میرے ذمہ ہے، میں اس کو ثواب دوں گا، تو معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہے؟ معاف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ڈال دے، اس کو گمراہ کر دے، تو فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کوئی بھی انسان اس کا کوئی مددگار نہیں بنے گا۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی کسی شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے تو دنیا کی طاقت کوئی بھی انسان جو اس کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لا سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مدد مانگتا ہے اور انسان اس کی مدد کرنا چاہتا بھی ہے لیکن مدد نہیں کر سکتا ہے، نہ کر پاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ، یہ کافر لوگ، یہ مشرکین لوگ جب آخرت کے اس میں میدان میں اور جو حساب و کتاب کے بعد جب یہ لوگ جہنم کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ جو ہے هل إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے اور جہنم کو دیکھیں گے تو وہاں جو ہے کفار مشرکین یہ کہیں گے ارے یہاں سے واپس جانے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں، کہ دنیا میں پھر دوبارہ جائیں اور نیکی والا کام کریں، ہے کہ نہیں؟ تو ابھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو صحت دیا ہے، سننے کی صلاحیت دیا ہے، اللہ نے آنکھ دیا ہے، ابھی بدن ہاتھ کام کر رہا ہے، تو ابھی شیطان آپ کو بکھینچ کے لے جا رہا ہے، چلو بستر پر سویا جائے، کیا تفسیر سنا جائے۔ یہ تفسیر قرآن لوگ سمجھتے ہیں بہت ہلکا ہے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے میر حسن چوک پہ جو ہے 2 گھنٹے کھڑے رہیں گے، وہاں بیٹھ کے جو ہے بات چیت کریں گے، وہاں نیند نہیں آئیں گے ان کو۔ یہاں اگر آپ 10 منٹ لگا دیتے ہیں، اس 10 منٹ میں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ 4-5 لائن کی آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور قرآن ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ ہم ہی لوگوں کے لیے نا، بلکہ ہم لوگوں نہیں، بلکہ اس قرآن کو غیر مذاہب کے لوگ غور سے سنتا ہے۔ آج کل یوٹیوب کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، اب تو لوگ جو ہے کسی کو کھوجتا بھی نہیں ہے، فوراً یوٹیوب پہ گیا، لکھا قرآن کا ترجمہ، فوراً آ گیا۔ اور دھیرے دھیرے لوگ جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، غیر مذاہب لوگ پادری لوگ، یہ قرآن کا ترجمہ سن کے، ایک ہم لوگ ایمان والے ہیں، قرآن کا ترجمہ سننے کے بعد ڈر کے مارے بھاگ رہے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹھیں گے، ہم تو یہ سمجھیں کہ اللہ آپ کو بیٹھانا نہیں چاہ رہا ہے، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے آپ سے کہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے رہا ہے مسجد کے اندر اور قرآن پاک کا ترجمہ سننے کے لیے۔ ابھی بولے نا ٹھیکیدار صاحب، اتنی اچھی بات بولے ہیں ٹھیکیدار صاحب، یہ قرآن ہم لوگ جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ تو فرض ہے، یہ فرض ہے، اس پہ ثواب ملے گا ہی، لیکن یہ الگ سے ایک نیکی ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں ہم سے زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے سننے کے لیے، بتائیے ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں ہم کو اتنا ہی ثواب ملے گا، لیکن ہم سے زیادہ آپ کو ڈبل ثواب مل رہا ہے۔ فائدہ آپ کا کہ ہمارا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے ترجمہ جو ہوتا ہے آپ کی مسجد میں، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگ سنتے بھی ہیں، دعا بھی دیتے ہیں، اور اس تفسیر سے جتنے بھی لوگ سنیں گے
اور اگر مان لیجیے اگر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے تو ان کا ثواب سب سے پہلے ان لوگوں کو ملے گا جو لوگ شروع کروائے ہیں. ہم کو تو ملے گا ہی، لیکن جو لوگ شروع کروائے ہیں یہاں ان کو زیادہ ثواب ملے گا. تو بتائیے اگر ایک لوگ بھی اگر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے کتنا ثواب ملے گا. آج جو ہم یہاں آپ یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو اس کا تو الگ ہی ثواب ہے. اور قرآن جیسی مقدس کتاب ہے جو ہمارے لیے نازل کیا گیا ہے، ہماری ایمان والوں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم ہی لوگوں کے لیے نا کہ قانون کی کتاب ہے یہ. اس میں ہم اگر ہم کو نہیں آتا ہے تو کم سے کم سن تو سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہیں تو وہی ہوگا جب ہم بیمار ہوں گے تب کہیں گے اوہ کاش کہ اگر مسجد میں جا کے قرآن پاک کا ترجمہ سن لیتے. تو اس وقت پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کفار و مشرکین جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب ہوتے ہوئے جہنم کو تو کیا کہیں گے کہ حل الی مرد من سبیل، ارے کوئی یہاں سے جانے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں جی. تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے اس کے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب ان کفار و مشرکین کو کافر لوگوں کو عذاب کے لیے جب ان کو حاضر کیا جائے گا، ان کو سامنے لایا جائے گا تو خاشعین من الذل، ان کی نظریں ذلت کے مارے جھکی ہوں گی. ایسے جھکے ہوں گے سر، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی مجرم جو ہوتا ہے وہ کبھی دیکھیں اس کو سر اٹھا کے رہتے ہوئے سر جھکائے رہتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ایسے دیکھتے رہتا ہے. تو وہی کفار و مشرکین جب یہ لوگ جہنم کے سامنے حاضر ہوں گے اور فرشتے ان کو کھینچ کے لائیں گے تو سب لوگ دیکھیں گے کیا ہے، سارے کے سارے لوگ جنتی لوگ دیکھیں گے ان کو. ان کی نظریں جو ہیں جھکی ہوں گے اسی ذلت کے مارے، افسوس کے مارے. اس وقت اس کا اتنا غصہ آئے گا، دل کرے گا کہ اسی وقت ہم مر جائیں، لیکن اس وقت موت نہیں آئے گی، موت ختم ہوگی. اور آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ ینظرون من طرف خفی، ان کی نظریں جو ہیں ایسی جھکی ہوئی ہوں گی اور کنکھی سے جو ہے جیسے ہوتا نہیں کہ ایسے دیکھ رہے ہیں ایسے دیکھتے رہتے ہیں. آنکھ کے جو کنکھی جو ہوتا ہے اس سے دیکھتے رہیں گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اتنی ذلت ہوگی. تو اس سے اچھا کہ انسان یہاں ہی جو ہے نیک والا کام کر لے، ہے کہ نہیں. اب آگے جو ہے جو ایمان والے لوگ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے دیکھیے. وقال الذین آمنوا، اور جتنی بھی ایمان والے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک جن لوگوں نے اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نقصان میں ڈالا، خسارے میں ڈالا قیامت کے دن. یہاں پر صرف اپنے آپ نہیں ہے، گھر والوں کو بھی ہے. ہاں ایسا نہیں کہ ہم آ رہے ہیں نماز کے لیے ہمارا بیٹا موبائل دیکھ رہا ہے. ایسے بھی آج کل ورلڈ کپ میچ چل رہا ہے، سب دیوانہ ہے، پیسہ جو ہے لگ رہے ہیں، ایک دم 2 GB 3 GB لگا رہے ہیں لوگ. وہاں پیسہ ہے، لیکن اگر کہیں کہ مسجد میں کچھ کام ہے، پنکھا لگانا ہے، خالی پیسے مانگتے ہیں امام صاحب، خالی چندے ہوتے رہتا ہے. لیکن وہاں جو ورلڈ کپ میں جو مانگ رہا ہے 3 GB 400 500 کا ریچارج کروا رہے ہیں، وہاں آپ کو کچھ نہیں لگ رہا ہے. تو ابھی آپ نکلیے گا یہاں سے، دیکھیے کہیں پر سب میچ دیکھ رہا ہوگا نوجوان سب. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں کہ ہم لوگوں نے ان تک پیغام پہنچایا نہیں. جب ہم گھر سے آ رہے تھے اپنے بیٹے کو ہم نے ٹوکا نہیں، چلو نماز کے لیے، یہاں کیوں سوئے ہو. تو یہاں پر قرآن نے صرف اپنے آپ کو نہیں کہا کہ خسروا انفسہم، اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیے نماز کے لیے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ایمان والے جب ان کو دیکھیں گے کفار و مشرکین کو تو ایمان والے لوگ کہیں گے کہ اوہ بے شک جن لوگوں نے خسارہ اٹھایا، جو خاسرین لوگ ہیں، ظالمین لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نقصان میں ڈال دیا. خود بھی جہنم میں چلا گیا، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے کے چلا گیا. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ الا ان الظالمین، یاد رکھو، سن لو، بے شک ظالمین لوگوں کے جو عذاب ہے بہت ہی دردناک اور ہمیشہ رہنے والی ہے. کیا ہے؟ یہاں کی زندگی جو ہے چند دن کی زندگی ہے. عشاء کے بعد جو ہے آپ کا دل چاہ رہا ہوگا بستر پہ جائیں، جلدی سے بھاگیں، جا کے سوئیں. تو یہ آپ کی خواہش چند منٹ کی ہے. بستر پہ جائیے گا، پھر نیند نہیں آئے گی تو موبائل دیکھیے گا. کچھ لوگ موبائل دیکھنے لگتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے سو جاتے ہیں. تو یہ چند دن کی جو ہے چند منٹ کی جو خواہش آپ کی تھی وہ فوراً آپ چلے گئے. لیکن آخرت میں اس کا جو ہے بہت بھاری اور بہت ہی دردناک عذاب ملنے والا ہے. اور وہاں جو عذاب ہوگا عذاب مقیم، مقیم کے معنی آتے ہمیشہ ہمیشہ عذاب ان کو ملتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے. تو دنیا کی زندگی سے بہتر کیا ہے؟ اگر نیک اعمال اگر دنیا کے اندر کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ دنیا کی زندگی سے بہتر زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے.
کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اگر نہیں نیک اعمال نہیں ہے، بس یوں ہی آئے کھائے پیے اور جانور کی طرح زندگی گزار لیے چلے گئے دنیا سے، تو آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہمارا آپ مبتلا ہو جائیں گے، کوئی بھی ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، جی دیکھیے اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر میرے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ کیا مطلب کہ ایسا نہیں کہ ان کے رشتہ دار کوئی اگر ہوگا، کوئی اس کا دوست ہوگا، ارے بہت رحم آ رہا چلو ان کی مدد کر دیں، نہ نہ نہ، کوئی بھی شخص آپ کا مدد نہیں کرے گا، آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بیوی ہو، یا آپ کا جو ہے جو بھی رشتہ دار میں جو لگتا ہو، ہر آدمی اپنا اپنا اعمال کر رہا ہے۔ آپ کی بیوی اگر نیک اعمال کر رہی ہے تو وہ اپنے لیے کر رہی ہے، ہاں اگر ان کو دین کی دعوت نہیں دے رہے، ان کو نماز کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، تو اس کے ذمہ دار ہمارا آپ ہیں، یعنی کہ اس کے شوہر جو ہیں وہ بھی ہیں، لہذا ان کو بھی جو ہے نماز کی تلقین کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، آج کے دن جو ہے وہاں پر میرے علاوہ کوئی اس کا مدد نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص اس کی مدد نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمائیں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے پر ڈال دے، اس کو سیدھے راستے پر کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈال دے، اس کو کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ جہنم سے جا کے اس کو نکال کے لیا کہ ہمارا دوست ہے اس کو بچا لیتے ہیں، نہ نہ نہ، ہر آدمی اپنے اپنے اعمال، اپنے اپنے نیکی کو لے کے اپنے اپنا جو ہے پریشان رہے گا۔ جیسے اللہ کی نبی کی حدیث ہے کہ ہر شخص جو ہے قبر سے اٹھے گا تو سب ننگا ہو کے اٹھے گا، کیا ہے سب کے سب ننگے ہوں گے۔ تو وہیں پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی سے پوچھنے لگی کہ اللہ کے نبی وہاں سب ننگے ہوں گے؟ تو وہاں تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہاں تو شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، وہاں ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کو لے کے پریشان ہوگا، ہر آدمی اپنے اپنے نیکی کو وجہ سے پریشان ہوگا، تو وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اب بتائیے کہ جہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں کوئی کسی کو بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ ہی چاہے تو رحم کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں بچانے والا ہے۔ جی تو خلاصہ کلام آج کی آیت میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک چیز یہاں پہ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص گمراہی کے راستہ پر ہے، گناہ والا کام کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی یہی ترغیب، یہی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ والا کام کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے ہم بات چیت نہیں کریں گے، گناہ والا کام کرتے سے بات چیت نہیں کریں گے، نہ نہ، ایسا نہیں کرنا ہے، اور بلکہ ان کے گناہ سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ ان کو اکیلے میں کبھی تنہائی میں بیٹھے ملاقات ہو تو ان کو سمجھائیے، کچھ نرم باتیں، اچھے لہجے میں چائے پلائیے کہ بیٹھی آئی چائے پلاتے ہیں آپ کو، اسی چائے پلانے کے بہانے میں دو تین وہ باتیں اللہ قرآن حدیث کی باتیں کر دیجئے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے۔ یہی طریقہ بھی ہے، اللہ والوں کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا ہو سب کے سامنے نہیں، ارے تم تو یار نماز کے لیے جاتے نہیں، تم کیا بات، تم چپ رہو، یہ سب کے سامنے یہ الفاظ کہنا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تکلیف ہونے کی وجہ سے شیطان اس کو اور ورغلاتا ہے، تم کو سب گناہ والا سمجھتا ہے، نہیں جا مسجد، نہیں ایسے ہی رہو۔ تو یہ جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے گناہ سے نفرت کرنا ہے اور ان سے، اس انسان سے محبت کرنا ہے، اور ان کو دھیرے دھیرے کبھی کبھی موقع ملے تو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، اس سے بچیے، اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ بس چھوٹی موٹی باتیں، زیادہ لمبی تقریر بھی نہیں کرنا ہے، مختصر میں جب تک چائے پیے جب تک اس بات کو ختم کر دینا ہے۔ تو اگر ہفتے میں، اگر مہینے میں ایک دو مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے، ایک دو مرتبہ چائے پلانے کے بہانے سے کچھ بات اگر آپ کر سکتے ہیں دین کے باتیں، تو ہو سکتا ہو کہ بندہ کبھی نہ کبھی ضرور ایک دو مہینے کے بعد، ایک سال کے بعد ضرور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیں گے اور وہ نیک کام کی طرف آنے لگے گا۔ ہو سکتا ہو، کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا پھل اور اس کی محنت اور اس کو سیدھے راستے پر لانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔